اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ اردو 11ویں جماعت کے نصاب کے ساتھ میں ہوں خطاب گل۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا مختصر تعارف اور سبق نظریہ پاکستان کا خلاصہ بیان کیا تھا۔ آج ہم سبق نظریہ پاکستان کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لہٰذا آپ کتاب کا صفحہ نمبر 16 نکالیں۔ میں مشکل الفاظ کے معنی بتاتا جاؤں گا اور آپ نوٹ کرتے جائیے۔ پیراگراف کے اختتام پر میں پیراگراف کا خلاصہ بیان کروں گا، لہٰذا ہم آتے ہیں سبق کی طرف۔ نظریہ پاکستان۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری یعنی لحاظ پاس نرمی کو اپنا شیوا یعنی طریقہ، ڈھنگ اور عادت وغیرہ بنایا ہے، لیکن جب کفر و الحاد یعنی بے دینی، لادینیت، شرک اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، غلبہ حاصل کرنا یعنی غالب آنا، قبضہ کرنا، تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ڈٹ کر کھڑا ہونا، جم کر کھڑا ہونا، بہادری سے کھڑا ہونا۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری یعنی بے موقع، جس کی ضرورت نہ ہو، نرمی اور ملک کی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے، کافرانہ مشرکانہ جو شرک پر مبنی ہو طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے، رواج پا گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی، ان کے بارے میں ہم نے خلاصے میں پڑھا تھا۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے محض یعنی صرف دین کی خاطر قید و بند یعنی قید ہونا، زندان میں بند ہونا کی سختیاں جیلی برداشت کی اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ نئے سرے سے یعنی اثر نو، دوبارہ فروغ دینا، ترقی دینا۔ اسلامی قدروں یعنی اقدار یا قدروں سے مراد وہ معاشرتی پیمانے جن کے ذریعے ہم برے اور بھلے میں تمیز کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں، اور اسلامی اقدار سے مراد جن چیزوں پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ ان کے اثر سے یعنی حضرت مجدد الف ثانی کے اثر سے شاہجہاں جو جہانگیر کا بیٹا تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا یعنی شاہجہاں کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر پورا نام تھا، دین کا خادم یعنی نوکر بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی یعنی آپس میں نفاق، دشمنی، نا اتفاقی اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا، کمزور ہونا شروع ہو گئی مغلیہ سلطنت۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا۔ سر اٹھانا، سامنے آنا، جنگ پر آمادہ ہونا، جنگ کے لیے تیار ہونا، تلوار اٹھانا۔ مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں اور مرہٹوں نے تلوار اٹھائی۔ انگریزوں نے اپنے قدم جمائے۔ قدم جمانا، قبضہ کرنا،
کسی جگہ پر قبضہ کرنا، حکومت کرنا اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ ملک میں یعنی ہندوستان میں فساد یعنی انتشار سے مراد فساد پھیل گیا۔ لیکن ایسے گئے گزرے خراب حالات میں بھی قوم کو فروغ، ترقی، قوم کو فروغ یعنی اسلامی مسلمانوں کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہی۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس پیراگراف کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ دوسرے اقوام کے ساتھ نرمی کی ہے، لیکن یہ نرمی صرف اور صرف اسلام کی حد تک ہے۔ مسلمانوں نے کبھی اسلام کے حدود سے کبھی بھی تجاوز نہیں کیا ہے۔ اس لیے جب بھی کفر و الحاد یعنی شرک نے سر اٹھایا ہے، مسلمان اس کے سامنے سینہ سپر ہو گئے ہیں۔ لہذا اکبر کے زمانے میں جب اکبر نے ایک نیا دین ایجاد کیا جس کا نام دین الہی رکھا گیا، اس دین کے ذریعے رام اور رحیم کے ایک ہونے کے تصور کو رواج دیا گیا اور اسلام کی انفرادیت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، تو حضرت مجدد الفسانی جیسے بزرگ اکبر بادشاہ کے اس مشرکانہ طور طریقوں کے خلاف آواز بلند کی، کیونکہ مسلمان اپنے دین میں بھی آزاد نہ رہے۔ لہذا اکبر کے بعد جب جہانگیر تخت نشین ہوا تو حضرت مجدد الفسانی نے صرف اور صرف دین کی خاطر مشکلات برداشت کی۔ حضرت مجدد الفسانی کے اثر سے جہانگیر کا بیٹا بعد میں جب جہانگیر کو پتہ چلا کہ یہ بہت بزرگ بندہ ہے تو اس کے اثر سے جہانگیر شاہ جہان اور یعنی جو جہانگیر کا بیٹا تھا اور اورنگزیب عالمگیر دین کا خادم بنا۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد یعنی 1707 کے بعد مغلیہ سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی۔ ہندوؤں اور مرہٹوں کے کئی گروہوں نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی۔ انگریز جو ایک عرصہ سے ہندوستان میں موجود تھے اور اپنی تجارت کر رہے تھے، وہ بھی ہندوستان پر حکومت کا خواب دیکھنے لگے، لیکن میسور کے نواب حیدر علی، میسور جنوبی ہندوستان کی ایک مسلم ریاست تھی اور اس کے بیٹے نے انگریزوں اور ہندوؤں کے خلاف تلوار اٹھائی، لیکن اپنوں نے غداری کی، جس کی وجہ سے میسور کی ریاست انگریزوں کے قبضے میں چلی گئی اور مسلمان اور بھی کمزور ہو گئے، اور اس طرح انگریز ہندوستان پر ایک طرح سے قابض ہو گئے۔